3 محرم الحرام 61 ہجری کے ان واقعات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو کربلا کی سرزمین سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ تو جذبات، گہرے غم اور آزمائش کی ایک ایسی داستان ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ جی بالکل، اور 3 محرم وہ دن ہے جب آپ کہہ سکتی ہیں کہ ظلم بڑھنا شروع ہوا، اہل بیت رسول پر مصائب کا آغاز ہوا۔ ہماری آج کی گفتگو کا مقصد صرف واقعات گننا نہیں، بلکہ اس کرب کو محسوس کرنا ہے، اس صبر کو سمجھنا ہے۔ جی اس انسانی کرب اور صبر کو سمجھنا ہے جو ان واقعات کے پیچھے چھپا ہے۔ تو 3 محرم کا منظر کیسا تھا؟ کربلا میں کیا فضا تھی اس وقت؟ فضا میں ایک سنگینی تھی، ایک غیر یقینی کیفیت، اور اسی دوران عمر ابن سعد کو یزید کا وہ خط ملا، وہ حکم نامہ۔ کیا حکم تھا اس میں؟ حکم بہت واضح تھا اور بہت بے رحمانہ۔ ہاں، کہا گیا تھا حسین سے بیٹھ لو، اگر وہ انکار کریں تو پانی بند کر دو، ہر طرح سے تنگ کرو۔ پانی بند کر دو، یہ تو جی یہ ظلم کی انتہا تھی۔ اس حکم نے گویا ایک نئے تاریک باب کا آغاز کیا۔ تو اس حکم کے بعد فوراً کیا ہوا میدان کربلا میں؟ عمر ابن سعد نے فوراً کوفہ سے مزید فوج منگوائی۔ لشکر جو پہلے ہی کوئی 4000 کے قریب تھا، ہاں، وہ بڑھ کر 10,000 سے بھی زیادہ ہو گیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سپاہیوں میں بہت سے وہ صرف مال غنیمت یا انعام کے لالچ میں آئے تھے۔ انہیں حق و باطل سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ مطلب امام کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا؟ جی بالکل، خیموں کے گرد محاصرہ سخت ہو گیا۔ اور پھر وہ ظلم عظیم، پانی کی بندش، سب سے بڑا ظلم، دریائے فرات جو بالکل قریب بہہ رہا تھا، چند قدموں پر، جی چند قدموں پر، اس کا پانی امام حسین اور ان کے قافلے پر بند کر دیا گیا۔ عمر بن حجاج کو باقاعدہ پہرے پہ لگا دیا گیا تھا۔ اور حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ صرف جنگی حکمت عملی نہیں تھی، یہ تو پیاس سے تڑپا کر ہمت توڑنے کی کوشش تھی۔ اس لمحے سے جو اذیت شروع ہوئی ہوگی، اف، خاص طور پر معصوم بچے، بی بی سکینہ، وہ 6 ماہ کے علی اصغر، ان کے سوکھے ہونٹوں کا خیال، دل کانپ جاتا ہے۔ جی، اور روایت میں ملتا ہے کہ بی بی زینب کس قدر فکر مند تھیں۔ وہ اپنے بھائی کے پاس آئیں، شاید آنکھوں میں یہی سوال لیے کہ بھائی جان، کیا اب پانی نہیں ملے گا؟ کیا بے بسی ہوگی اس وقت، کیا درد ہوگا۔ بالکل، الفاظ اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ صرف جسم کی پیاس نہیں رہی تھی، یہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی اذیت تھی۔ لیکن اسی ظلم کے ماحول میں ایک شخص کے اندر کچھ اور چل رہا تھا، حر ابن یزید۔ جی حر، وہی حر جسے پہلے امام کا راستہ روکنے بھیجا گیا تھا۔ اب وہ اپنے فیصلے پر بہت پشیمان تھا۔ اس کے اندر کیا کشمکش چل رہی تھی؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یزیدی لشکر کے ارادے کیا ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا، یا اللہ، میں نے یہ کیا کیا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، میں کن کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں؟ یہ اس کی توبہ کی طرف پہلا قدم تھا۔ اچھا، تو یہ اندرونی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ جی، یہ پشیمانی، یہ احساس گناہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ان حالات میں امام حسین کا کیا موقف تھا؟ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ امام کا عزم، وہ تو مثالی تھا۔ آپ نے رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اجازت دی کہ جو جانا چاہے رات کی تاریکی میں چلا جائے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں صبر کی تلقین بھی کی۔ جی، صبر اور حق پر قائم رہنے کی۔ اور آپ نے عمر ابن سعد کو پیغام بھی بھیجا، واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے، کہا کہ یا واپس جانے دو یا کسی دور سرحد پر چلے جانے دو، مگر بیعت نہیں کروں گا۔ بالکل، یزید کی بیعت سے صاف انکار۔ یہ اصول کی جنگ تھی۔ اور یزیدی جواب کیا تھا؟ جواب وہی تھا، یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اسی دوران کچھ نشانیاں بھی ظاہر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ کربلا کی مٹی وہ خون کی طرح سرخ ہو گئی تھی اور اس سے ویسی ہی بو آتی تھی۔ یہ وہ ام سلمہ والی روایت سے جڑتا ہے؟ جی بالکل، جو شیشی میں مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں 3 محرم کو اس مٹی کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا، گویا زمین و آسمان بھی غمگین تھے۔
اور امام نے 3 محرم کی رات ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ جی، تذکروں میں ملتا ہے کہ امام حسین نے خواب دیکھا۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا علی اور والدہ فاطمہ زہرا تشریف لائے اور فرمایا، بیٹے حسین، ہم جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارے صبر اور قربانی کے بدلے اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا جو کسی کو نہ ملا۔ گویا ایک روحانی تسکین، شہادت کی تیاری۔ جی بالکل، آنے والی عظیم آزمائش اور قربانی کے لیے ایک طرح کی روحانی تقویت اور تسلی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ 3 محرم کا دن ظلم کے سائے گہرے ہونے کا دن تھا، پیاس کی اذیت کا آغاز تھا، حر کی پشیمانی کی ابتدا تھی، اور ان سب کے بیچ امام حسین اور ان کے اہل بیت، ان کے ساتھیوں کا صبر، ان کی استقامت۔ یقیناً اس دن کے واقعات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ حق پر ڈٹے رہنا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو، قربانی کے لیے تیار رہنا، اور یہ کہ توبہ کا دروازہ، جیسا حر کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی یہ پیاس، یہ غم، یہ صبر، یہ قربانی دلوں کو کیوں چھو لیتی ہے؟ کیا مطلب ہے حق کے لیے اپنا سب کچھ، اپنے بچوں کی پیاس تک کو قربان کر دینے کا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔